کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہاں میں کوئی خطاب کرنے نہیں آیا، میں تو صرف اپنے غریب نواز کو سبق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ بس ان کی نظر مجھ پر پڑ جائے، ان کے نانا کا ذکر ان کی چوکھٹ پر کرنے کے لیے آیا ہوں اور اپنا حال دل سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں کے سامنے، استادوں کے سامنے خطاب نہیں ہوتا تو غریب نواز کے سامنے کس کی اوقات خطاب کرنا؟ یہاں تو ہم صرف سبق سنانے آئے ہیں۔ غریب نواز مہر لگا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ چونکہ وقت زیادہ ہوا، میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، جلدی چلوں گا۔ آپ نے میلاد کے فضائل پر سید صاحب سے گفتگو سماعت فرمائی، حضرت سے سیرت پر گفتگو سماعت کی۔ میلاد 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 ہے کیا؟ اس لیے کہ ہم سنتے ہیں کہ میلاد مناؤ، تو میلاد ہے کیا؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے، اگر کسی جگہ میلاد پڑھ دی جائے، توجہ فرمائے، اگر کسی جگہ میلاد پڑھ دی جائے، سال بھر انشاءاللہ وہاں چوری نہیں ہو سکتی، وہاں آگ نہیں لگ سکتی، وہاں مصیبت اور بربادی نہیں آ سکتی۔ یعنی ایک دن میلاد پڑھا جائے تو سال بھر تک کہ وہ خطہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ ایک مرتبہ طاعون کی وبا پھیلی تھی، بزرگوں سے پوچھا گیا طاعون کی وبا آ گئی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ بزرگوں نے کہا گھروں میں میلاد پڑھتے رہو، طاعون کو بھگاتے رہو۔ اللہ اکبر! جب تک نبی کا میلاد منایا جاتا رہے گا انشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ پر کبھی مصیبت نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ میلاد کیا ہے؟ اللہ اکبر! آئیے آج میں میلاد پڑھنا چاہتا ہوں، غریب نواز کی چوکھٹ پر ان کے نانا کا میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ بتاؤں لوگ میلاد کے منکر کیوں ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتاؤں لوگ میلاد کے منکر کیوں ہیں؟ اللہ اکبر! اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کا میلاد پڑھا ہی نہیں جا سکتا، ہر کسی کا میلاد پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے میلاد پڑھنے کے لیے ماں کا کردار پڑھنا پڑے گا، میلاد پڑھنے کے لیے باپ کا کردار پڑھنا پڑے گا، میلاد پڑھنے کے لیے دادا دادی کا کردار پڑھنا پڑے گا، میلاد پڑھنے کے لیے پردادا کا کردار پڑھنا پڑے گا، اور پھر میلاد کے لیے ولادت کے وقت کیا ہوا تھا یہ بتانا پڑے گا، کیونکہ میلاد کہتے ہیں ولادت کے بیان کرنے کو، اور کسی کی ولادت بیان نہیں ہو سکتی۔ ارے کوئی کیا بیان کرے گا؟ روتے ہوئے پیدا ہوا، گندگی میں پیدا ہوا، غلاظت میں پیدا ہوا، بولو یہ بیان کرے گا؟ پیدا ہوا تو بے ہوش تھا، پیدا ہوا تو ناک بہ رہی تھی، پیدا ہوا تو گندگی لے کے آیا تھا، بولو کسی کا میلاد بیان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے، ہم سب کا آقا، ہم سب کا ماوا، ہم سب کا مولا، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا میلاد پڑھتے جاؤ اور مصیبتوں کو بھگاتے جاؤ۔ اللہ اکبر! زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھسا آیا نہ آنے والے، سراج منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اگر میلاد کے معاملے میں نبی کے ماں باپ کا کردار پڑھنا پڑے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، جب لوگ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کر رہے تھے، جب لوگوں کا نام عبد الشمس تھا، عبد العزیٰ تھا، عبد منات تھا، اس دور میں میرے نبی کے ابا جان کو دنیا عبداللہ کہہ کر کے پکارتی تھی۔ نبی کے والد کا کردار پڑھو نا، اور کیسا عبداللہ؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے اتنے خوبصورت تھے سرکار عبداللہ کہ جب گلی سے گزرتے تھے تو کنواری لڑکیاں انتظار میں کھڑی رہتی تھی، عبداللہ گزریں گے تو ایک جھلک دیکھ لیں گے۔ سیرت حلبیہ کے حوالے سے لوگوں نے لکھا کیا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی جوانی کو دیکھ کر دور یوسف یاد آ گیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے! یہ اتنے خوبصورت تھے میرے نبی کے ابا جان۔ میں میلاد پڑھنے لگا ہوں لیکن آپ نے ساتھ دیا تو میلاد پڑھوں گا، لیکن حضور کے ابا جان، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے ہیں دور یوسف واپس آ گیا تھا، اتنے خوبصورت تھے میرے نبی کے ابا جان۔ آپ کو بتاؤں لوگوں کو ان کو بھی کافر کہنے کا شوق ہے، لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ کیا یہ امت ہے جس نبی نے تمہیں مسلمان بنایا تم نے ان کے ابا کو بھی کافر کہہ دیا؟ ہائے ہائے ہائے! کیا امت نے صلہ دیا ہے! اللہ اکبر! ارے کم سے کم اللہ کے نزدیک تو مسلمان نہیں ہے، کم سے کم لوگوں کے نزدیک مسلمان ہے، تو یہ نبی کا احسان ہے نا۔ تو نے نبی کے والد محترم کو بھی سنو،
یہ بڑے دکھ کی داستان ہے خاندان نبوت کے لیے. نبی کے گھر والوں کو کافر کہا گیا. اندازہ تو فرما, نبی کے والد کو, نبی کی امی جان کو. لیکن ایک بات کہوں, کافر کہنے والوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیں, ارے کسی چور اور اچکے کے گھر میں کبھی ولی پیدا نہیں ہوتا. کسی کافر کے گھر میں سید الانبیاء کیسے پیدا ہو سکتا؟ بتائیں تو صحیح. کسی کافر کے گھر میں سید الانبیاء, بتاؤ کسی کافر کے گھر میں کبھی ولی بھی پیدا ہوا ہے؟ بلکہ ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے, اگر ماں خیر ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے, اور باپ صالح ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے. لیکن بے باپ ابو صالح ہو اور ماں ام الخیر ہو تو پھر بیٹا ولی نہیں, ولیوں کا سردار ہوتا ہے. ابو صالح چاہیے تو نبیوں کے سردار کے لیے کیسا بابا چنا گیا, ان کا بابا کیسا ہو؟ اب پتہ چلا سیاست کیا ہے میلاد بند کرنے کے پیچھے. جب نبی کی میلاد پڑھی جائے گی تو نبی کے ابا کا کردار بھی پڑھا جائے گا, اور جب نبی کے والد کا کردار پڑھا جائے گا تو ملا کی 100 سال کی محنتیں سب ضائع ہو جائے گا. اندازہ تو فرمائے کیا کردار ہے نبی کے ابا جان کا. کہا کہ دور یوسفی پلٹ آیا تھا, ایک عورت نے بلایا اور توجہ فرمائے, کہا کہ میرے ساتھ زنا کر لو, میں تمہارے فدیے میں جو 100 اونٹ ذبح ہوئے ہیں میں وہ تمہیں دے دوں گی, قیمت ادا کر دوں گی. 100 اونٹ اس دور کے لاکھوں روپے. 100 اونٹ بھی مل رہے ہیں, خوبصورت عورت کے ساتھ عیاشی کا موقع بھی مل رہا ہے. لیکن میرے نبی کے ابا جان, جب لوگ ماؤں سے زنا کرتے تھے میرے نبی کے ابا کتنے پاک تھے. جب لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے میرے نبی کے ابا جان کا کردار کیا تھا. یہ میلاد ہے, توجہ سے سنو سنیو, میری قوم کے جوانوں, اور اپنے نبی سے عشق کرو, اپنے نبی سے پیار کرو, نبی کے خاندان سے پیار کرو, نبی کے والدین سے پیار. ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو نبی کے والدین کا وسیلہ پیش کرو, دعا فوراً قبول ہو. نبی کے ماں باپ کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ اکبر. سرکار عبداللہ کو آفر کی گئی زنا کی. سرکار عبداللہ نے فرمایا واللہ میں زمین میں گڑ جانا گوارا کر سکتا ہوں لیکن کبھی میں زنا نہیں کر سکتا, میں نے زنا نہیں کرنا. زنا کے ماحول میں کہتے ہیں میں زنا نہیں کر سکتا, تو اس نے دوسرا جملہ کہا ٹھیک ہے زنا نہیں کرتے, مجھ سے شادی کر لو. توجہ کریے, نبی کے ابا کا کردار ہے, میرے نبی کے والد کا کردار ہے. جب کہا مجھ سے شادی کرو تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے. غور تو فرمائیں, شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے, یہ میرے نبی کے ابا جان ہیں. شریفوں کے رشتے نزول قرآن سے پہلے جن کا کردار یہ ہو وہ میرے نبی کے بابا جان ہیں. شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے. میرے ابا عبد المطلب حیات ہیں, میں ان سے مشورہ کروں گا, وہ جو حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا. آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں, سرکار عبداللہ کہہ رہے ہیں شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے. او میلاد منانے والو, پھر تم اپنی مرضی پر فیس بک پر رشتے کیسے طے کر رہے ہو؟ تم ہنسنے کی بات نہیں ہے, پھر تم واٹس ایپ پر اپنے رشتے خود کیسے طے کر رہے ہو؟ کالجز کے اندر تم اپنے رشتے خود کیسے طے کر رہے ہو؟ بولو میلاد پر ہو, صرف جھنڈے کا نام میلاد نہیں ہے, صرف کمکمے کا نام میلاد نہیں ہے, صرف اللہ اکبر جلوس میں غلامی رسول ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نام میلاد نہیں ہے. اگر سرکار عبداللہ کے نقش قدم پر ہو تو کوئی کتنی بھی بڑی آفر دے دو, کہو کہ ہمارے یہاں نبی کے ابا نے اصول عطا کیا ہے کہ شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوا کرتے. اب حضرت عبداللہ کا رشتہ طے کیسے ہو؟ توجہ کرنا دھیان سے. ہر رشتہ بیٹے کا بیٹی کے گھر جاتا ہے, لڑکے والے رشتہ لے کے کہاں جاتے ہیں؟ بولے کہاں جاتے ہیں؟
لڑکی کے گھر ابھی بھی یہی دستور ہے. پہلے آپ کے یہاں کیا راجستھان میں مجھے نہیں پتا, ہمارے یہاں بھی یہی ہے. ہاں کیا کہ لڑکے والے پہلے کہل پہل کرتے بات لے جاتے ہیں لڑکی کے گھر. لیکن یہ نور نبوت کی برکت ہے. حضرت عبداللہ کا رشتہ حضرت آمنہ کے یہاں نہیں گیا, بلکہ آمنہ سرکار کے گھر سے رشتہ میرے نبی کے ابا جان سرکار عبداللہ کے گھر آیا. اس کی وجہ کیا بنی تھوڑی ذرا سن لیں. اللہ اکبر, توجہ میرے خواجہ کی, کاش کہ نظر کرم ہو جائے. ان کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے, ان کے جد کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ پر رشتہ آیا کیسے؟ صرف 17 سال کی عمر ہے, ابھی جوانی پر قدم رکھا ہے, زیادہ عمر نہیں تھی, 17 سال کی عمر. بلکہ چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نکلے بھی نہیں تھے, جو روحیں پکتے ہیں ابھی وہ پکے بھی نہیں تھے, بالکل آپ کے چہرے پر داڑھی کے بال نہیں آئے تھے. 17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. تھے بڑے خوبصورت, شکار کا شوق تھا, شکار کا شوق تھا. شکار کے لیے جنگل گئے اور اتفاق سے جناب وہب جو حضرت سیدہ آمنہ کے ابا جان ہے وہ بھی شکار کے لیے جنگل گئے. یہودیوں نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھ لیا تھا کہ نبی کیسے ہوں گے, آخری نبی, ان کا حلیہ کیا ہوگا, ان کے ابا کا حلیہ کیا ہوگا, ان کے دادا کا حلیہ کیا ہوگا. تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہودیوں نے پڑھ کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ جو ستارے اب طلوع ہو رہے ہیں یہ آخری نبی کے ولادت کے آثار بتا رہے ہیں کہ آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں. آپ مجھے بتائیں, لوگ کہتے ہیں میلاد سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ہر ستارہ ہر وقت تو طلوع نہیں ہوتا. قدرت نے بھی بعض ستاروں کو ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ہر وقت نہیں چمکنا, جب محبوب آئے تبھی چمکنا. ہر ستارہ ہر وقت نہیں چمکتا, جب محبوب آتے تب بعض ستارے چمکتے ہیں. اللہ اکبر. حیرت ہے, یہودیوں کو پتا ہے, یہودیوں کو پتا ہے کہ وہ بعض ستارے جو توریت, انجیل اور آسمانی کتب میں بیان کی آخری نبی کے آنے پہ چمکیں گے, تو وہ اب چمکنے لگے ہیں. اس کا مطلب ان کے ابا پیدا ہو چکے ہیں. ابا کی نشانی یہ ہے, ساری نشانی آسمانی کتابوں میں تھی. آسمانی کتابوں میں نشانی دیکھ کر وہ لوگ مکہ آئے, مکے میں چھپے تھے کہ نبی کے ابا کو قتل کر دو. جب نبی کے ابا ہی قتل ہو جائیں گے تو نبی اماں کے شکم میں کیسے آئیں گے, اماں کے شکم میں نہیں آئیں گے تو دنیا میں کیسے آئیں گے. تو پھر کیا ہوگا, ہم یہودیوں کی دادا گیری بھی چلتی رہے گی اور بابا گیری بھی چلتی رہے گی. اللہ اکبر. کرنا کیا تھا, نبی کے ابا کو مار ڈالو. نہ ابا رہیں گے نہ شہزادے دنیا میں تشریف لائیں گے. اپنے ذوق کے مطابق ایک جملہ کہوں, اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو, محسوس کر سکتے ہو تو محسوس کر لو. ان یہودی ملوں نے مل کر مشورہ کیا تھا میلاد نہیں ہونے دیں گے. پلان کیا تھا, میلاد نہیں ہونے دیں گے. میں کسی کو کچھ نہیں کہتا, لیکن اجمیر شریف میں بیٹھ کے یہ ضرور کہوں گا, یہ فکر کس کی ہے, میلاد نہیں ہونے دیں گے. یہ فکر کس کی ہے, میلاد نہیں ہونے دیں گے. لیکن ملا کہہ رہا تھا میلاد نہیں ہونے دیں گے, اور اللہ فرما رہا تھا ہم تو کروائیں گے, ہم تو کروائیں گے. ملا کی نہ چلی, اللہ کے آگے کس کی چل سکتی ہے. یہ سب مل کر کے سرکار عبداللہ کے پیچھے لگ گئے, اور پیچھے لگنے کے بعد سوچا ان کا مرڈر کر دو, ان کو قتل کر دو. اب اس کی روایت بیان کرنے والے جناب وہب ہے. وہب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ خوبصورت عبداللہ, وہ جوان 17 سال کا, شکار میں مصروف ہے. چاروں طرف سے یہودی مولوی, چاروں طرف سے یہودی جو راہب تھے, ان کے سربراہ تھے, وہ ملے تھے, انہوں نے گھیر لیا. اور گھیرنے کے بعد سرکار عبداللہ پر, میں سرکار عبداللہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے عبداللہ کہا تھا اس لیے کہ میرے نبی کے والد ہیں نا, میرے سرکار کے ابو جان ہے وہ, میرے آقا کے ابو جان ہے وہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چاروں طرف سے گھیر لیا, گھیرنا تھا. حضرت وہب کہتے ہیں میں نے سوچا یہ عبد المطلب میرے سردار کا بیٹا ہے, ہو سکتا ہے اسے یہ قتل کر دیں. تو لوگ مجھ سے کہیں گے وہب تم اتنے بزدل تھے کہ تمہارے سامنے سردار مکہ, متولی کعبہ عبد المطلب کا شہزادہ قتل ہو رہا تھا, تم نے بچایا نہیں. یہ تم نے کون سی جو ہے وہ جرأت دکھائی
دکھائی. اللہ اکبر. تو حضرت وہاب کہتے ہیں میں نے عبداللہ کو بچانے کے لیے جیسے ہی اپنی سواری کو دوڑانا چاہا تو ایسا لگا میری سواری کے قدم کسی نے پکڑ لیے, میری سواری نے کام نہیں کیا. ایسے ہی میں نے سوچا ہاتھ سے میں اٹھاؤں تیر اور تیر اٹھا کر کے ان پر چلاؤں, ان یہودیوں پر. جیسے تیر چلانے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہا, میرے ہاتھ بے قابو ہو گئے, ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے, سواری کے قدم زمین نے پکڑ لیے, ہاتھ کام نہیں کر رہے. سوچا چلا کر کہوں عبداللہ ہوشیار, تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے. چلانا چاہتا ہوں تو آواز بھی نہیں نکلتی. گویا کہ قدرت کا فیصلہ ہے, وہاب تم مدد نہیں کر سکتے, تماشا دیکھو ہو کیا رہا ہے. حضرت وہاب کہتے ہیں اب میں بالکل جامد و ساقط یعنی خاموش اور مجبور ہو کر دیکھنے لگا ہوتا کیا ہے. ایسے میں نے دیکھا زمین سے شیر نکلے یا آسمان سے ٹپکے اور ان سب کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا, وہ سارے یہودیوں کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہاب میں نے یہ منظر دیکھا, وہ خونخوار خطرناک شیر یہودیوں کو تو چیر پھاڑ گئے لیکن عبداللہ کو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس دن سے میرے دل میں عبداللہ کے لیے عزت پیدا ہو گئی کہ آخر یہ بچہ ہے کیسا, یہ جوان ہے کیسا. میں گیا اور سیدھا عبد المطلب سے ملا. میں نے کہا بھائی عبد المطلب عبداللہ کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو عبد المطلب نے کہا شادی کرنا ہے دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی رشتہ تو ویسا ملے. تو حضرت وہاب کہتے ہیں کہیں اور کیوں دیکھتے ہو, میرے گھر میں میری بیٹی ہے نا جس کا نام آمنہ ہے. اس ماحول میں نبی کی امی جان کو طیبہ اور طاہرہ کہا جاتا تھا صرف 15 سال کی عمر میں. توجہ فرمائے, آمنہ امن والی. جب اتنے دہشت گرد تھے لوگ کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے تھے زندہ, اس دور میں میرے نبی کی امی جان کا نام آمنہ تھا, امن والی. اللہ اکبر. امن والے رسول کی امی کو امن والی بنا کر کے بھیجا گیا. تو حضرت وہاب نے کہا میری بیٹی ہے نا, اور ان کی طہارت, ان کی عصمت, ان کی پاکیزگی مکے میں مشہور تھی. جیسے ہی طے یہ بات کہی گئی حضرت عبد المطلب نے اس کو جو ہے وہ فائنل کیا. اور اس کے بعد مینا کے اندر سرکار عبداللہ اور سیدہ آمنہ کا نکاح ہوا. آپ نے بہتوں کے نکاح سنے ہوں گے, نبی کے ابا جان کا نکاح بھی سنے. مینا کی وادی کے اندر جمرات کے قریب حضرت عبداللہ اور آمنہ کا نکاح ہوا. وہ دن جمعرات کا دن تھا, رجب المرجب کا مہینہ بتایا جاتا ہے, دن جمعرات کا بتایا جاتا ہے. اور پہلی ملاقات رسول اللہ کے والد کی, رسول اللہ کی والدہ سے جو پہلی ملاقات ہوئی وہ شب جمعہ میں ہوئی. اللہ کی شان وہ نور جو حضرت آدم کی پیشانی سے منتقل ہوتے 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 حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تھا. جب حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کی پہلی ملاقات ہوئی, پہلی ہی رات میں نور محمدی منتقل ہو کر حضرت سیدنا عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے شکم میں داخل ہو گیا. جس دن یہ نور منتقل ہوا, جس شب وہ جمعہ کی شب تھی, اسی لیے سیدنا امام احمد ابن حنبل نے لکھا, سرکار غوث العظم دستگیر نے لکھا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا, شاہ ولی اللہ نے لکھا, اس طرح کے اور محدثین نے لکھا کہ شب جمعہ اس اعتبار سے شب قدر سے افضل ہے کیونکہ اس دن نور محمدی سرکار عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر سیدہ آمنہ کے شکم میں داخل ہو گیا. اللہ اکبر. اور میرے امام اہل سنت نے اس سے مزید پردہ ہٹاتے ہوئے فرمایا کہا شب جمعہ شب قدر سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ نور محمدی حضرت آمنہ کے شکم میں آیا. جو نعمت شب جمعہ میں نصیب ہوئی اب قیامت تک وہ نعمت کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ شب قدر میں جبریل آتے ہیں, شب جمعہ میں جان جبریل شکم آمنہ میں تشریف لاتے ہیں.